بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک خاص اور عظیم دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں جنت میں داخل کیا اور پھر اسی دن انہیں جنت سے دھرتی پر بھیجا گیا۔ قیامت کا دن بھی جمعے کے دن ہی آئے گا۔ اس دن میں اللہ اپنے بندوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنا اور اس کی رحمتوں کا حقدار بننا۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اسی طرح مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن اس میں 5 قسم کے لوگوں کو چھوٹ ہے: غلام، عورتیں، نابالغ بچے، بیمار شخص اور مسافر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جو شخص بنا کسی مجبوری کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، گھر میں موجود خوشبو لگائے، مسجد میں جا کر خطبہ دھیان سے سنے اور خاموشی رکھے تو اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز سورۃ کہف پڑھے وہ اگلے 8 دن تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکلے تو وہ اس کی فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت اوس بن ابی اوس ثقف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، سیر اور دوسرے انگوں کو اچھے سے دھو کر غسل کرے، مسجد کی طرف جلدی جائے، پیدل چلے اور گھوڑے پر نہ جائے، امام کے پاس بیٹھ کر خطبہ سنے اور کوئی غلط کام نہ کرے تو ہر قدم پر اسے سال بھر کے روزے اور قیام اللیل یعنی رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعے کا دن نصیب ہو وہ غسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی اذان کے وقت یعنی جب جمعے کی نماز کا وقت آتا ہے تو بیپار اور خرید و فروخت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ جب امام بیان کرے یا خطبہ دے تو سننے والا چپ رہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مسجد پہنچ کر امام کے پاس بیٹھیں، چپ چاپ سنیں اور خاموشی سے رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے بیچ نور روشن ہوگا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اگلے جمعے تک ہر فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال کے فتنے سے بھی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے اور روزانہ پڑھے وہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا۔ اسی طرح کچھ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ روایتیں صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ حدیث کی روشنی میں علماء نے جمعے کے دن قابولیت والی گھڑی کے بارے میں 2 وقت بتائے ہیں۔ پہلی وقت دونوں خطبے کے بیچ، جب امام خطبہ دے رہے ہوں اس وقت دل سے دعا کرنا۔ دوسرا وقت سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے رحمت اور بخشش کا دن ہے، اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت دعا کرتی تھی، اور اس کے لیے ایک غلام کو چنا گیا تھا جو انہیں قبولیت کی گھڑی کا وقت بتاتا تھا تاکہ وہ اس وقت دعا میں مصروف ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جمعے کے دن کی اہمیت دیکھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دن اپنی امت کے لیے مانگنے کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خاص کر دیا ہے، اس لیے یہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس دن سورج اگتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور وہی دن قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعے کے بیچ ایک روشنی کا نور ہوگا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے اتارنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا طریقہ بتایا اور حضرت حوا کو روئی کاٹنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ واقعہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوئی اور اس سے انسانیت کے لیے جینے کے طریقے سکھائے گئے۔ جمعہ کا دن اسلام میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جمعے کے دن کا ذکر اس کی فضیلت کو درشاتا ہے۔ اس دن کو مسلمانوں کے لیے تہوار کے برابر مانا گیا ہے، جس میں خاص عبادتیں اور عمل کیے جاتے ہیں۔ جمعے کے دن جمعہ کی نماز کا خاص اہمیت ہے اور مسلمانوں پر اسے پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جمعے کی نماز مسلمانوں میں ایک جٹتا اور بھائی چارے کا احساس دلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک وقت ایسا ہے جس میں اللہ سے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول کی جاتی ہے۔ ادھکتر علماء کا ماننا ہے کہ یہ وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اس دن کی خاص عبادتوں میں سورہ کہف کی تلاوت بھی شامل ہے۔ جو شخص جمعے کے دن یہ سورہ پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے بیچ نور ہوگا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور عطر لگانا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کا بھی حکم ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ خطبہ سننے سے پہلے ہی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطبہ سننا بھی عبادت کا حصہ ہے اور اس کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ایک ہفتے کا عید کی طرح ہوتا ہے، جو انہیں ان کے دینی فرائض اور جماعت کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔
جمعے کے خطبے میں دینی اور سماجی مسئلوں پر بات کی جاتی ہے تاکہ لوگ اپنے دھرم اور سماج کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں۔ جمعے کا دن ہمیں اللہ سے جڑنے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کا ایک خاص موقع دیتا ہے۔ اس دن ہم اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتے ہیں اور پھر سے صحیح راستے پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ دن ہمیں اپنی آتما کو صاف کرنے اور سماج کے لیے اچھا کام کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جمعے کے دن کی فضیلت کو سمجھنے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔